بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین وصلی اللہ تعالی وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اجمعین۔ یہ ہمارا چوتھا درس ہے علم مصطلح الحدیث میں، اور آج کے درس میں جو موضوع زیر بحث ہے اس کا تعلق علوم الحدیث سے تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے جتنا تعلق اس کا علم اصول الفقہ کے ساتھ ہے، اتنا تعلق اس کا علوم الحدیث کے ساتھ نہیں ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے پڑھا تھا کہ سنت مختلف طوائف کے نزدیک مختلف معنی رکھتے ہیں، سنت مختلف معنی رکھتا ہے۔ چنانچہ محدثین کے ہاں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے وابستہ کوئی بھی قول، فعل، تقریر یا صفت، یا خواہ اس کا تعلق بعثت سے پہلے یا بعثت کے بعد، ان سب امور کو سنت کہتے ہیں محدثین کے ہاں۔ تو گویا محدثین کے ہاں سنت اور حدیث دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ اچھا، اور فقہا کے نزدیک میں نے عرض کیا تھا کہ فقہا کی نظر چونکہ حکم تکلیفی پر ہوتی ہے، تو اس لیے ان کے نزدیک سنت وہی ہے جس کے کرنے پر ثواب ہو اور نہ کرنے پر عقاب نہ ہو، جمہور محدثین کے ہاں اور جمہور فقہا کے ہاں۔ اور اسی طرح متکلمین کے ہاں سنت کسے کہتے ہیں، تو ان کی نظر چونکہ عقائد وغیرہ پر ہوتی ہے اور بدعات کے رد پر ہوتی ہے، تو اس لیے ان کے نزدیک سنت سے مراد وہ ہے جو بدعات کے مقابل ہو، یعنی عقیدہ۔ اور اصولیین کی نظر چونکہ وہ سنت سے بحث اس اعتبار سے کرتے ہیں کہ تشریع کا مصدر ہے، تشریع کا دین کا ماخذ ہے یہ، تو اس اعتبار سے ان کے نزدیک صرف وہی چیزیں سنت کے زمرے میں آئیں گی جو دین کا مصدر بن سکتی ہیں اور شریعت کا مصدر بن سکتی ہیں اور ماخذ بن سکتی ہیں۔ چنانچہ ان کی اس غرض کے پیش نظر کہ وہ سنت سے اس اعتبار سے بات کرتے ہیں کہ سنت تشریع کا اور دین کا ماخذ اور مصدر ہے، اس اعتبار سے انہوں نے جو تعریف کی ہے سنت کی، کہ سنت کسے کہتے ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر اس قول، فعل اور تقریر کو کہتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور تشریع، بطور دین صادر ہوا ہو اور ظاہر ہوا ہو، بشرطے کہ وہ منسوخ نہ ہوا ہو، اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مراجعات نہ کی ہو اس سلسلے میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر برقرار نہ رکھا ہو، تو ایسی چیز جو ہے وہ پھر ایسی سنت یا ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل وغیرہ وہ تشریع کا ماخذ اور مصدر نہیں بن سکتا۔ تو گویا حاصل یہ ہوا کہ سنت اصولیین کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہونے والا ہر وہ قول، فعل اور تقریر ہے جو بطور تشریع آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہوا ہو، اور شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس پر برقرار رکھا ہو، اگر اجتہاد وغیرہ کی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے مراجعات نہ کی ہو اس میں، یعنی آپ کو اس سے واپس نہ کیا ہو اس قول سے یا اس فعل سے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ منسوخ نہ ہوا ہو۔ اب ایک المیہ ہے بہرحال اہل علم میں کہ، اور کافی افراد تفریط ہے اس حوالے سے، سنت کے حوالے سے، کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہونے والے ہر قول، فعل، تقریر وغیرہ کو اور صفات کو وہ قابل اتباع سمجھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ امت مکلف ہے ان پر عمل کرنے کی۔ اور دوسری جانب پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حوالے سے کافی غیر ذمہ دار ہیں، چنانچہ ان کے پھر اپنے اصناف ہیں، اقسام ہیں۔ پوری دنیا میں منکرین حدیث کی جو اصناف اور اقسام ہیں وہ کافی زیادہ ہیں، میں چند کا تھوڑا سا ذکر کر لیتا ہوں۔ مثلا ایک طائفون میں ایسا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی قول، فعل وغیرہ یا تقریر قابل اتباع ہوگی اور امت اس پر عمل کرنے کی مکلف ہوگی جو قرآن کریم کے موافق ہو، گویا ان کے نزدیک لا سنت الا ما وافق القرآن۔ اچھا، کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اقوال، افعال وغیرہ یہ چیزیں تو منقول ہیں، آئی ہیں، ہم تک پہنچی ہیں، لیکن یہ کہ وہ ملزم نہیں ہے، وہ ملزم نہیں ہے، ان پر عمل کرنا لازم نہیں ہے۔ اچھا، کچھ یہ کہتے ہیں کہ سنت جو ہے نا یہ وحی نہیں ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے جو ہے نا وہ اقوال، افعال، اپنے اجتہاد وغیرہ سے آپ نے کیے ہیں، یہ وحی منزل من اللہ، منزل من السماء نہیں ہے۔ اچھا، اور اسی طرح کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ
سنت کا بالکل رأساً انکار کر دیتے ہیں کہ سنت سرے سے ہے ہی نہیں، یہ بات کے جو ہے نا عجمیوں کی اور بعد کے لوگوں کی ایجادات ہیں اور انہوں نے اختراع کیے ہیں، اپنی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھتا ہے، یعنی بالکل وہ وجود کی قائل نہیں ہے۔ اور کچھ ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ سنت جو ہے وہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، بس سنت وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ کچھ کہتے ہیں سنت وہ ہے، سنت صرف جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ خاص تھی، صحابہ کرام پر ہی وہی مکلف تھے سنت پر عمل کرنے کے، رسول کے اقوال افعال تقریرات وغیرہ پر عمل کرنے کے صرف صحابہ کرام ہی مکلف تھے، اس کے بعد والے لوگوں پر، ان کے بعد والے لوگوں پر یہ لازم نہیں ہے کہ وہ سنت پر عمل کریں۔ اچھا، کچھ لوگ پھر جو ہے منکرین حدیث کا ایک اور طائفہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ سنت صرف وہی ہے جو متواتر ہو، بس جو تواتر سے ہم تک پہنچا ہو وہی صرف سنت ہے اور اس کے علاوہ کوئی سنت نہیں ہے۔ ایک طائفہ ایسا ہے جس کو غامدیت کے نام سے آج کل مشہور ہے، غامدی صاحب اس کے مؤسس ہیں، وہ کہتے ہیں بس کہ سنت سے مراد جو ہے، سنت وہی ہے جو قرآن کی طرح تواتر عملی اور اجماع صحابہ سے ثابت ہو، بس گویا وہ اپنی تحریرات وغیرہ میں سنت کی تعریف یوں کرتے ہیں کہ سنت ان کے نزدیک دین ابراہیمی کی روایت ہے، دین ابراہیمی کی وہ روایت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح اور تجدید فرماتے ہوئے اس میں کچھ اضافے کیے ہیں، یعنی اصل میں یہ دین ابراہیمی ہی ہے، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کچھ اضافے کیے ہیں۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین محمدی میں کوئی کردار نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ اس وجہ سے کہ دین ان کے نزدیک صرف، غامدی صاحب کے نزدیک صرف قرآن و سنت سے ثابت ہے، یعنی دین صرف قرآن و سنت سے ہی آپ لے سکتے ہیں۔ تو قرآن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول فعل ہے ہی نہیں، ظاہر بات ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے جس کو وحی جلی کہتے ہیں، اور سنت رہ گیا۔ اب دین قرآن و سنت سے ثابت ہے، قرآن تو نکل گیا، باقی کیا رہ گیا؟ باقی رہ گیا سنت۔ اب سنت کیا ہے؟ یہ اصل میں دین ابراہیمی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس تھوڑے بہت اس میں کچھ اضافے کیے ہیں، سبحان اللہ، یعنی دین لائے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان میں اس دین کی تشریع میں ان کا کوئی کردار نہیں ہے سوائے چند چیزوں کی، ورنہ اصل تو وہ دین ابراہیمی ہی ہے۔ تو کچھ لوگ بس اس طرح کے ہیں، تو گویا ان کے نزدیک سنت کا تعلق صرف عملی زندگی سے ہے، اور وہ بھی جو تواتر عملی اور اجماع صحابہ سے ہم تک پہنچا، تو ان کی تو گویا خلاصہ یہ ہوا سنت غامدی صاحب کے نزدیک کیسے کہتے ہیں سنت دین ابراہیمی کی وہ روایت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اضافے اور تجدید و اصلاح کیے ہیں، یعنی آسان الفاظ میں سنت کا تعلق صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی سے ہے، اور وہ بھی وہ جو تواتر عملی اور اجماع صحابہ سے ہم تک پہنچا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی سے متعلق وہ امور جو ہم تک تواتر عملی اور اجماع صحابہ سے نہیں پہنچے وہ سنت سے خارج۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال، خواہ وہ تواتر کے ساتھ ہو یا غیر تواتر، اس میں اجماع ہو یا نہ ہو، وہ بھی سنت کی غامدی فہرست سے خارج ہو گئے۔ تو گویا سنت کا دائرہ ان کے نزدیک اتنا تنگ ہے، اور اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار بہت معمولی ہے، اصل تو وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو ایک تو بہرحال یہ رویہ ہے اور یہ مذہب ہے غامدی صاحب کا، تو ان کے نزدیک سنت سے مراد یہ محدود سنت ہے، سنت متواترہ بھی وہ سنت جس کا تعلق عملی زندگی سے ہے۔ تو بہرحال اخبار احاد اس کے علاوہ جو ہیں، یعنی یہ عملی زندگی سے متعلق جو امور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم تک تواتر عملی اور اجماع صحابہ کے ذریعے پہنچے ہیں، ان کے علاوہ جو بھی اقوال و افعال ہیں اور تقریرات ہیں، وہ ان کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ اس کو حدیث یا اخبار احاد کہا جاتا ہے، حدیث یا اخبار احاد کہا جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ حدیث اور اخبار احاد سے دین میں کسی عقیدے اور عمل کا اضافہ نہیں ہوتا، کسی عقیدے اور عمل کا اضافہ نہیں ہوتا۔ اب یہاں پر جب ان پر ظاہر بات ہے الزام لگتا ہے انکار حدیث کا، تو وہ فوراً جو ہے نا اپنے آپ کو الفاظ کے گورکھ دھندوں میں چھپانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ اس فتوے سے بچ جائیں، اس الزام سے بچ جائیں۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ نہیں ہم تو اخبار احاد اور حدیث کو بالکل نظر انداز نہیں کرتے، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، یہ ایک تاریخی ریکارڈ ہے، اور یہ گویا اس دین کا عملی نمونہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیش کیا ہے۔ بھئی حاصل یہ ہے، آپ ہمیں یہ بتائیں غامدی صاحب کہ آپ کے نزدیک اخبار احاد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تاریخی ریکارڈ جو آپ کہتے ہیں کہ آپ یہ اخبار احاد اور یہ حدیث یہ تاریخی ریکارڈ ہے، اور یہ زیادہ سے زیادہ جو ہے نا
دین جو سنت کے ذریعے ہم تک پہنچایا، قرآن کے ذریعے ہم تک پہنچایا، اور سنت سے مراد بھی وہی ہے جو میں نے عرض کیا، یہ صرف یہ ایک عملی نمونہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ اخبار احاد اور حدیث میں گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی نمونہ اس کا پیش کیا ہے. تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ یہ جو عملی نمونہ جسے آپ کہہ رہے ہیں، جس کو اخبار احاد آپ کہہ رہے ہیں، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ بس ان کے لیے صرف ایک گویا تشریح ہے، یہ حدیث اور اخبار احاد یہ قرآن و سنت میں جو دین آیا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کے لیے تشریح اور عملی نمونہ. ہم آپ سے یہ پوچھتے ہیں یہ تشریح اور عملی نمونہ، ایک تو آپ نے کہا کہ اس کے حیثیت تاریخی ریکارڈ کی ہے، لیکن ہم آپ سے یہ پوچھتے ہیں حضرت کہ غامدی صاحب کہ یہ عملی نمونہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے اس دین کا جو قرآن و سنت میں موجود ہے، یا یہ اس کی وضاحت اور تشریح ہے، تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ وضاحت اور تشریح، یہ عملی نمونہ، یہ دین ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، اگر یہ دین ہے تو آپ کی وہ پہلی والی بات غلط ہو گئی، بلکہ آپ نے خود کہا ہے کہ اخبار احاد اور حدیث سے کوئی دین میں کوئی عقیدہ اور عمل ثابت نہیں ہوتا ہے، تو ظاہر بات ہے. اور آپ نے یہ بھی کہا کہ دین صرف قرآن و سنت کا نام ہے بس، ٹھیک ہے. تو گویا اخبار احاد اور حدیث آپ جتنا بھی اس کو جو ہے نا وہ آپ ملمہ کاری کرتے ہوئے اس کی اہمیت بیان کرنے کی کوشش کریں، خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ اس کی کوئی دینی حیثیت نہیں ہے. بہرحال آپ اس کو دین نہیں سمجھتے ہیں، تو آپ نے کیا اہمیت چھوڑ دی ہے اخبار احاد اور حدیث کی جب اس کو آپ دین ہی نہیں سمجھتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں دین کا کوئی عقیدہ اور عمل اخبار احاد سے اور حدیث سے ثابت نہیں ہوتا، تو پھر کیا اہمیت رہے گی؟ تاریخی ریکارڈ مطلب یہ ہے کہ اس کی حیثیت ہوئی ہے جو مثلا ہماری تاریخ ہے، مثلا پاکستانیوں کی جو تاریخ ہے، ٹھیک ہے، یا عربوں کی جو تاریخ ہے، یعنی جو اہمیت ہمارے نزدیک ہماری تاریخ کی ہے، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور اخبار احاد اسی طرح کی اہمیت کے حامل ہیں. اور آپ نے خود فرمایا غامدی صاحب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک چونکہ حدیث اور اخبار احاد سے چونکہ دین ثابت نہیں ہوتا، دین میں کوئی عقیدہ اور عمل ثابت نہیں ہوتا، اس لیے اس کی تبلیغ کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کوئی اہمیت نہیں دی ہے، چاہے کوئی آگے پہنچائے یا نہ پہنچائے. سبحان اللہ، ایک ایک حدیث کے لیے ائمہ نے اور روات حدیث نے جو تکلیفیں برداشت کی ہیں اور موت کے منہ تک وہ گئے ہیں، اور بھوکے پیاسے جو ہے انہوں نے سالوں سال کئی سال تک جو ہے انتہائی غربت میں، فقر میں انہوں نے یہ حدیثیں مختلف شہروں کی طرف سفر کرتے ہوئے پیدل اور سواریوں کے ساتھ اور قرضے لیتے ہوئے اور انتہائی غربت اور فقر کی حالت میں جو اتنی تکلیفیں انہوں نے برداشت کی ہیں، گویا انہوں نے فضول کی ہیں یہ کام. جب یہ دین نہیں ہے تو کیا فائدہ ہوا اس کا؟ تو خلاصہ یہ ہے حضرت کہ آپ کے نزدیک آپ جتنی بھی اس کی اہمیت بیان کریں، جب یہ دین ہے ہی نہیں، اخبار احاد اور حدیث سے دین ثابت ہی نہیں ہوتا، جب یہ دین ہی نہیں ہے تو پھر اس کی کیا اہمیت چھوڑ دی آپ نے؟ تو انکار حدیث کے اس الزام سے بچنے کے لیے وہ پھر یہاں پر جو ہے نا وہ تھوڑا پینترا بدلتے ہیں اور الفاظ کے گورکھ دھندوں میں خود کو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ نہیں حدیث اور اخبار احاد کی اہمیت ہے، یہ ایک تاریخی ریکارڈ ہے. سبحان اللہ، یعنی تاریخی ریکارڈ ہے لیکن دین نہیں ہے، دین کا کوئی عقیدہ اور عمل سے ثابت نہیں ہوتا. کیا فائدہ ہے پھر ایسے تاریخی ریکارڈ کا جس سے دین کا تعلق ہی نہیں ہے، جس سے ہماری نجات کا تعلق ہی نہیں ہے، ہماری اخروی نجات کو اس سے تعلق ہی نہیں ہے؟ کیوں؟ دین ہی نہیں ہے. جب دین نہیں ہے تو پھر کیا فائدہ ہوا اس کا؟ بہرحال یہ ایک سرسری نظر میں نے چاہا کہ تھوڑا سا اس پر کلام کر لوں. تو اس حوالے سے کافی افراط و تفریط پایا جاتا ہے، چنانچہ غامدی صاحب کے نظریے میں نے بیان کر دیا سنت کے حوالے سے اور اخبار احاد وغیرہ اور حدیث کے حوالے سے کیا رویہ ہے ان کا، اور اسی طرح دیگر مختلف اس وقت دنیا میں جو مذاہب رائج ہیں انکار حدیث کے حوالے سے، ان پر بھی میں نے تھوڑی سی روشنی ڈال لی. اب اصل میں ایک اور رویے کی حوصلہ شکنی کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اہل علم ہیں، ٹھیک ہے، اور تخصصات بھی انہوں نے کیے ہوئے ہیں فقہ وغیرہ میں، لیکن سبحان اللہ ذہن ان کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی چیز قول فعل وغیرہ منقول ہو بس وہ سنت ہے، اور یعنی اس پر عمل کرنا چاہیے اور ہم مکلف ہیں ان پر عمل کرنے کی. تو یہ بالکل غلط بات ہے، یہ ایسا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تشریح کے لیے ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تشریح کے لیے نہیں ہیں. تو گویا یہاں پر دو چیزیں ہیں جنہیں سمجھنا چاہیے اور ان میں کوئی اختلاف نہیں کرنا چاہیے. وہ یہ کہ اکثر سنت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر اقوال افعال تقریرات وغیرہ جو اکثر
یہ تشریح کے لیے. ایک تو یہ بات بہرحال اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور نہیں ہونا چاہیے اس میں. اور اکثر سنت کے اکثر افراد یعنی اکثر اقوال افعال اور تقریرات میں اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یہ مطلوب ہے. اور چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت قرار دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو. اس طرح کے جو اقوال تشریح کے لیے ہیں، اقوال افعال تقریرات، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اگر ہدایت چاہتے ہو تو پھر تمہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہوگی. تو اس اتباع سے مراد یہ اسی سنت کی اتباع ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریع کے طور پر، شریعت کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہوئے ہیں، اقوال افعال تقریرات وغیرہ. تو ایک بات تو یہ ہو گئی کہ اکثر سنت کے اکثر افراد یعنی اکثر اقوال افعال و تقریرات یہ تشریح کے لیے ہیں، اتباع کے لیے ہیں، اور ان میں اتباع مطلوب ہے. اچھا، سنت کے کچھ افراد ایسے ہیں جو تشریح کے لیے نہیں ہیں اور نہ ہی ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت واجب ہے، بلکہ بعض میں تو اطاعت حرام ہے. آگے آ جائے گا انشاءاللہ تعالی. تو کچھ چیزیں تو ایسی ہیں مثلاً جن کا تعلق خالص دنیا سے ہے، ان میں آپ اتباع کریں نہ کریں مشکل نہیں ہے. چنانچہ وہ تعبیر نخل والا واقعہ آپ کو یاد ہے کہ انصار تعبیر کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت اس کا فائدہ ہے، اس سے میوہ بھی اچھا ہوتا ہے، پھل اچھا نکلتا ہے، اور اس میں مطلب تعداد بھی زیادہ ہوتی ہے، بڑھتا رہتا ہے، اس کے فوائد ہی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی کوئی ضرورت نہیں سمجھتا ہوں میں. تو انہوں نے چھوڑ دیا. اگلے سال ظاہر بات ہے یعنی اگلے موسم میں پھر دیکھا تو پھل کم نکلا اور تھا بھی ناقص. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہوا؟ انہوں نے فرمایا، تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت تو آپ نے فرمایا تھا تو ہم نے چھوڑ دیا. تو انہوں نے کہا تم عالم بامر دنیا کو. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ان میں واجب نہیں ہے، کیونکہ وہ انہوں نے تشریع کے طور پر اور اس طور پر نہیں وہ قول فعل کیے ہیں یا تقریرات اس طور پر نہیں کیے ہیں کہ وہ ایک دین ہے اور ہم پر ان پر عمل کرنا ضروری ہے اور ہم ان پر عمل کرنے کے مکلف ہیں. تو خلاصہ یہ ہوا کہ سنت کے اکثر افراد ایسے ہیں جو تشریع کے لیے ہیں، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع مطلوب ہے، اور کچھ افراد ایسے ہیں جن میں جو تشریع کے لیے نہیں ہے اور ان میں اطاعت واجب نہیں ہے، اور کچھ میں اطاعت حرام ہے. وہ آگے آ جائے گا انشاءاللہ تعالی. شیخ شلتوت رحمہ اللہ نے جو جامع ازہر کے شیخ ہیں، شیخ رہے ہیں، انہوں نے اس حوالے سے بہت اچھی تفصیل کی ہے. سنت کی انہوں نے تشریع اور غیر تشریع کی طرف تقسیم کی ہے، اور پھر تشریع و غیر تشریع کو پھر مختلف اقسام اور اصناف میں انہوں نے تقسیم کیا ہے، جس سے یہ مسئلہ بہت زیادہ واضح ہو جاتا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیں، یہ چیزیں جو ہے نا، یہ جو تقسیم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول و فعل جو ہے نا وہ حجت نہیں ہے اور ہر قول و فعل جو ہے وہ شریعت نہیں ہے، یہ صرف یہ کوئی ہماری خانہ زاد بات نہیں ہے، بلکہ آپ ابن الحمام رحمہ اللہ کی جو تحریر ہے اس کی شروح آپ اٹھا کے دیکھیں. تحریر تو خود مختصر ہے. التقریر و تحبیر ابن امیر الحاج کی جو اس کی شرح ہے، اسی طرح امیر بادشاہ حنفی کی تیسیر و تحریر ہے، اس کو آپ دیکھیں. خصوصاً افعال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان کے تحت جو بحث کی ہے، اور شروع میں سنت کے عنوان کے تحت جو چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں، وہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول فعل تقریر و تشریح کے لیے نہیں ہوتا ہے. اسی طرح آپ اصول بزدوی کی جو شرح ہے کشف الاسرار علاء الدین بخاری حنفی کی، اور اس طرح فواتح الرحموت عبد العلی لکھنوی رحمہ اللہ کی، بحر العلوم کی توضیح تلوی کو دیکھ لیں آپ. ابو البرکات نصفی رحمہ اللہ کی کشف الاسرار جو المنار کی شرح ہے. اسی طرح خلاصۃ الافکار قاسم بن قطلو بغا یہ شرح جو ہے مختصر المنار کی. اور اسی طرح تو یہ سب ایسی کتابیں، یہ حنفی ارشاد الفحول کو دیکھ لیں ہمارے علامہ شوکانی رحمہ اللہ کی، تو انہوں نے یہ تقسیم وہاں پر کی ہے. اگرچہ عنوان یہ نہیں رکھا ہے، یہ تو بہرحال جدید عنوان ہے، صرف تسہیل اور سمجھانے کے لیے، تفہیم کے لیے، تقریب کے لیے یہ عنوان سامنے نہیں رکھا. لیکن اتنی بات ان سب کتابوں سے اگر آپ دیکھیں تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ سنت کا ہر فرد تشریح کے لیے نہیں ہوتا، اور نہ ہی جو ہے نا اس پر عمل کرنا امت کے لیے ضروری ہوتا ہے، اور بعض اوقات میں عمل کرنا حرام ہوتا ہے. وہ آگے آ جائے گا انشاءاللہ تعالی. سب سے پہلے اس طرح کی تقسیم، اگرچہ اس میں بھی عنوان یہ نہیں رکھا گیا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے حجت اللہ البالغہ میں بہت بہترین تفصیل کی ہے، بہت زبردست. اور بعد والے حضرات نے، شیخ شلتوت اور دیگر حضرات نے انہی سے ہی لی ہے
یہ تقسیم اور یہ تفصیل وغیرہ. تو حجۃ اللہ البالغہ کو اگر آپ دیکھیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو معلوم ہو جائے گا. یہ میرے پاس میں نے کھولی ہوئی ہے حجۃ اللہ البالغہ. یہ سب کتابیں میں نے کھولی ہوئی ہیں جو میں نے آپ کو بھی نام بتائے ہیں. یہ دیکھیں میرے پاس جو نسخہ ہے شاملہ کا، یہ جلد 1 صفحہ 223 میں ہے. ٹھیک ہے نا. یہ دیکھیں آپ، اعلم ان ما روی عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ودون فی کتب الحدیث علی قسمین احدهما ما سبیلہ سبیل تبلیغ الرسالہ. یہ آگے تفصیل کافی آگے تک انہوں نے یہ بہرحال یہ امور بیان کیے ہیں. تو یہ شیخ شلتوت کی تقسیم مجھے بہت پسند آئی ہے، اگرچہ ان پر کچھ ملاحظات ہیں، وہ ملاحظات میں انشاءاللہ تعالی ان کو ذکر کروں گا. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے سب سے پہلے حجۃ اللہ البالغہ میں یہ تفصیل بیان کی ہے، اور بعد والے حضرات نے انہی سے استفادہ کیا ہے. شیخ شلتوت کی جو انہوں نے تفصیل بیان کی ہے، مختلف محاضرات انہوں نے کیے تھے، جس کو پھر بعد میں یعنی ایک مضمون کی شکل میں پھر جمع کر دیا گیا. فقہ القرآن والسنہ القصاص، فقہ القرآن والسنہ القصاص، اس میں بھی انہوں نے تفصیل وغیرہ بیان کی ہے. اچھا، اسی طرح ابن قتیبہ نے تأویل مختلف الحدیث میں بھی یہ موضوع چھیڑا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قول و فعل جو ہے وہ تشریع کے لیے نہیں ہوتا. شہاب الدین القرافی نے الفروق میں، جو اصل نام اس کا پورا نام انوار البروق فی انواع الفروق حمزے کے ساتھ. اسی طرح رشید رضا نے تفسیر المنار میں، ابن عاشور نے غالباً مقاصد الشریعۃ الاسلامیہ کے عنوان سے جو کتاب لکھی ہے، رسالہ لکھا ہے، اس میں، اور ابن القیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد میں یہ امور تفصیل سے بیان کیے ہیں. تو یہ میں صرف اس لیے آپ کو یہ کتابوں کے نام مصادر میں نے آپ کو بتائے تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ یہ تفصیلات اور یہ تقسیم جو ہے کہ سنت میں کچھ چیزیں تشریح کے لیے ہوتی ہیں، کچھ چیزیں تشریح کے لیے نہیں ہوتی. یہ یعنی معاصر اہل فقہ، معاصر فقہاء و علماء کی صرف رائے نہیں ہے، بلکہ یہ اس سے پہلے بھی متاخرین علماء نے اس پر کلام کیا ہے اور یہ تقسیمات وغیرہ بیان کی ہیں. خود ہماری اصول فقہ کی کتابوں میں یہ موجود ہے. تو خیر، ابھی تو خلاصہ یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول و فعل اور تقریر جو ہے نا وہ تشریح کے لیے نہیں ہوتا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتفاقاً بلا قصد آپ سے صادر ہوئی ہوتی ہیں. کچھ اقوال و افعال وغیرہ آپ نے تجربے کی بنیاد پر کیے ہوتے ہیں. کچھ اقوال و افعال وغیرہ ایسے ہیں جو آپ نے بطور عادت کیے ہیں، خواہ وہ عادت انفرادی عادت ہو آپ کی یا اجتماعی، یعنی اس معاشرے میں جو ہے وہ عادت رائج ہو. کچھ چیزیں آپ سے بطور زلات صادر ہوئی ہیں، ان میں بھی اتباع نہیں ہو سکتی. کچھ آپ کی خصوصیات ہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا 11 شادیاں کی تھیں، ٹھیک ہے، اور 9 بیک وقت تھیں، ٹھیک ہے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتا ہوں، 9 شادیاں میں بھی کروں گا، تو غلط بات ہے نا، بیک وقت. تو یا کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ افعال یا کچھ باتیں اس زمانے سے وابستہ کسی جزوی مصلحت کی بنا پر کی ہوں گی. کچھ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور امام کیے ہیں، کچھ بطور قاضی کیے ہیں، کچھ بطور صلح کیے ہیں، کچھ بطور ارشاد، یعنی آپ نے دنیاوی فائدے کے طور پر کسی کو کچھ چیزیں بتائی ہیں. کچھ چیزیں بطور تعدیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں، کچھ بطور نصیحہ و خیرخواہی کی ہیں، کچھ بطور مشورے کے کیے ہیں. میں آپ کو 1-2 باتیں بتاتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت جو تشریح کے لیے ہوتی ہے. اب دیکھیں مثلا یہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ باندی تھیں، ان کے مولا نے ان کو آزاد کیا، اور یہ مغیث نامی ایک شخص تھے، غلام تھے، ان کی نکاح میں تھی. اب ان کے ساتھ طبیعت بالکل نہیں لگتی تھی، اور مغیث کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ ان کے ساتھ بہت زیادہ محبت تھی. اب جب ان کو آزاد کر دیا گیا، اب ظاہر بات ہے باندی جب آزاد ہو جاتی ہے تو اس کو اختیار ہوتا ہے نکاح میں رہنے اور نکاح کو فسخ کرنے کا. تو اب جب مغیث جو ہے وہ تو عاشق تھے ان کے، اور بس گلیوں میں پھرتے رہتے تھے کہ اب یہ اگر اپنا خیار استعمال کرتے ہوئے میری زوجیت سے نکل جائے گی تو پھر میں کیا کروں گا. خیر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، بریرہ سے، کہ دیکھو اگر تم اس کے ساتھ رہ لو، یعنی انہوں نے کہا کہ آپ اس کے ساتھ رہ لو، کیوں نہیں رہتی ہو آپ اس کے ساتھ، اور وہ آپ کے ساتھ اتنی محبت کرتا ہے.
تو بریر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا سوال کیا اس وقت؟ اب دیکھیں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول و فعل تشریع کے لیے ہوتا اور اس کو ماننا لازم ہوتا، واجب ہوتا، تو حضرت بریر رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیتی اور مغیث کے ساتھ رہ لیتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ حضرت آپ یہ بطور امر مجھے کر رہے ہیں، مجھے یہ فرما رہے ہیں، یا یہ کہ آپ کا یہ مشورہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں سفارش کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پھر جب سفارش ہے تو پھر میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ یعنی دیکھیں، یعنی وہ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ یا آپ یہ تشریع ہے یا یہ کہ یہ آپ کا ویسی ایک سفارش ہے، مشورہ آپ مجھے دے رہے ہیں۔ اگر تشریع نہیں ہے تو پھر میں اس کو نہیں مانتی ہوں اور میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ اب دیکھیں، صحابہ کرام کو بھی یہ پتہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول و فعل جو ہے وہ تشریع کے لیے نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو ہے ایک اور موقع پر، جنگ بدر کے موقع پر، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر پڑاؤ فرمایا اور وہیں رہتے ہوئے جنگ کا ارادہ کیا، تو ایک صحابی تھے حباب بن المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے پوچھا حضرت کہ یہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی ہے کہ آپ نے یہیں رہ کر جنگ کرنی ہے، یا یہ آپ کی رائے ہے اور ایک جنگی ہیلہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ میری رائے اور اجتہاد ہے اور جنگی ہیلہ ہے۔ تو انہوں نے کہا پھر یہ جگہ مناسب نہیں ہے، پھر بیر بدر کی طرف جو ہے نا وہاں کو انہوں نے مشورہ دیا اور کہ وہاں ہم اگر رہیں گے تو یہ جنگ ہمارے لیے مفید ہوگی اور ان کے لیے پریشانی کا باعث بنے گی۔ وہ پھر ایک تفصیل ہے کہ اس کی وجہ کیا تھی۔ میں صرف یہاں پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، حضرت حباب بن المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیوں؟ اسی لیے پوچھا نا کہ ان کو بھی پتہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول و فعل جو ہے وہ تشریع کے لیے نہیں ہے۔ خیر، بہرحال یہ صرف میں بطور تائید یہ بات پیش کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول و فعل جو ہے وہ تشریع کے لیے نہیں ہوتا ہے، جب تک کہ وہ بطور تشریع آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہ ہو۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا؟ تو یہ ہمارا اور آپ کا کام نہیں ہے، فقہا کا کام ہے، اور وہی جو ہے پھر قرائن وغیرہ میں غور و فکر کر کے بتا سکتے ہیں کہ یہ چیز تشریع کے لیے ہے اور یہ چیز تشریع کے لیے نہیں ہے۔ خیر، بہرحال شیخ شلتوت رحمہ اللہ نے وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی اقوال، افعال و تقریرات کتابوں میں آئی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، وہ 4 قسم کی ہیں۔ پہلی قسم تو وہ ہے کہ ما سبیلہ سبیل الحاجت البشریہ۔ پہلی قسم وہ ہے جس کا تعلق انسانی حوائج اور حاجت بشری سے ہوتا ہے، جیسے کھانا ہو گیا، پینا ہو گیا، نوم ہو گیا، چلنا پھرنا ہو گیا، تزاور یعنی لوگوں کے پاس آنا جانا، ملاقاتیں کرنا ہو گیا، 2 بندوں کے درمیان اختلاف آ گیا، کوئی مشکل ہے ان کے درمیان تو صلح کرنا، جو متعارف طریقے ان کے ذریعے یا سفارش وغیرہ کے ذریعے، یا بیع و شراء میں جو ہے بھاؤ تاؤ کرنا وغیرہ، یہ سب چیزیں ان کا تعلق انسانی حوائج سے ہے۔ اب یہ ایک قسم تو یہ ہوگی، تو یہ اقسام جو ہے نا یہ تشریح کے لیے نہیں ہے۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ میں کھاتا پیتا اس لیے ہوں کہ آپ سے کھائے پیے کرتے تھے، اب یہ تو فضول بات ہوگی نا۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ میں اس لیے سوتا ہوں کہ آپ سے سوتے تھے، بھائی یہ چیزیں جو ہے اس کا تعلق انسانی حوائج سے ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یعنی کھائے پیے بغیر کوئی انسان زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ سونا یہ انسان کی انتہائی سخت ضرورت ہے، کوئی بغیر نوم کے نہیں رہ سکتا کوئی۔ چلنا بھی ضرورت پڑتی ہے چلنے کی۔ تزاور ظاہر بات ہے، ایک معاشرے میں جو آپ رہتے ہیں تو ایک دوسرے سے تعلق رکھنا، ملاقاتیں کرنا یہ لازمی ہوتا ہے۔ 2 بندوں کے درمیان اختلاف جب آ جاتا ہے تو صلح بھی کرنی پڑتی ہے۔ ان سب چیزوں کا تعلق انسانی حوائج اور انسانی ضرورتوں سے ہے، تو ایسی چیزیں تشریح کے لیے نہیں ہوتی۔ ایسے جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے وہ تشریح کے لیے نہیں ہوتے ہیں۔ اچھا، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ما سبیلہ سبیل التجارب والعادت الشخصیہ والاجتماعیہ، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق تجربے سے ہوتا ہے۔ جیسے مثلاً کھیتی باڑی وغیرہ سے متعلق جو امور ہو گئے، طب سے متعلق یہ نسخہ بتا دیا کہ آپ کے پیٹ میں درد ہے تو یہ چیز آپ استعمال کر لیں، شہد استعمال کر لیں، فلاں چیز، یا یہ کہ مطلب آپ سرما استعمال کیے کریں وغیرہ، اس چیزیں، لباس لمبا ہونا چاہیے، چھوٹا ہونا چاہیے، کس طرح ہونا چاہیے، تو یہ چیزیں جو ہے نا ان چیزوں میں شیخ شلتوت رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ چیز بھی تشریح کے لیے، یہ امور بھی تشریح کے لیے نہیں ہوتے ہیں۔ عادت شخصیہ اجتماعی سے مراد ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادی عادت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذاتی عادت تھی۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو لوگوں کی اپنی ذاتی عادت ہوتی ہیں، اس معاشرے میں وہ چیز نہیں ہوتی، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اس معاشرے میں، اس علاقے میں سب لوگوں کی عادت ہوتی ہے، اجتماعی عادت ہوتی ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں یہ بھی تشریح کے لیے نہیں ہیں۔ اچھا، لیکن اس میں بہرحال میں تھوڑا سا انہوں نے یہاں پر یا تو اجمال سے کام لیا ہے، تو
تو ایک غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے۔ دیکھیں یاد رکھیں، تھوڑا سا گویا یہ میرا ایک ملاحظہ ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو کہا ہے کہ پہلی قسم کہ ما سبیل سبیل الحاجت البشریہ اور ما سبیل سبیل التجارب والعادت الشخصیہ والاجتماعیہ، یہ سب ان سے متعلق جتنے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال وغیرہ ہیں وہ تشریع کے لیے نہیں ہے، یہ حصہ علی الاطلاق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر یہ چیزیں ما سبیل سبیل الحاجت البشریہ یا ما سبیل سبیل التجارب والعادہ، یہ چیزیں اگر فعل سے ثابت ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے، تو فعل یاد رکھیں کہ فعل زیادہ سے زیادہ مشروعیت پر ہی دلالت کر سکتا ہے، مشروعیت سے زیادہ کسی اور چیز پر دلالت نہیں کرتا، وجوب استحباب وغیرہ پر فعل دلالت نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں اگر کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا ہو، مثلا ہاتھ سے کھانا پینا، اب ہاتھ سے کوئی کھاتا پیتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ ایک فعل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، زیادہ سے زیادہ اس سے یہ کہ ایک مشروعیت اور جواز طرف ثابت ہوتا ہے۔ اب یہ تشریع کے لیے نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے کھایا ہے تو ٹھیک ہے ہم بھی ہاتھ سے کھائیں گے، نہیں، آپ چمچ سے بھی کھا سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں، یہ سنت جو تشریع کے لیے نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اگر کوئی ہاتھ سے کھاتا ہے تو اسے ثواب ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ، وہ مأجور ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ان دو اقسام میں سے یہ دو اقسام اگر فعل سے ثابت ہوں تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ فعل کے بارے میں یہ بات طے ہے کہ وہ مشروعیت سے زیادہ کسی چیز پر دلالت نہیں کرتا، وجوب استحباب وغیرہ پر۔ لیکن اگر یہ امور، یہ دونوں قسمیں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے ثابت ہیں تو اقوال میں پھر تفصیل ہے، وہ اس طرح نہیں ہے کہ تمام اقوال ان دو امور سے متعلق تمام اقوال وہ پھر تشریع کے لیے نہیں ہوں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم دیکھیں گے کہ اقوال جو قول ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو امور سے متعلق جو اقوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہوئے ہیں، تو ہم دیکھیں گے کہ وہ اقوال ارشاد کے طور پر ہیں، ٹھیک ہے، یا یہ کہ وہ استحباب کے طور پر ہیں، یا وہ کراہیت کے طور پر ہیں، یا یہ کہ وہ ایجاب کے طور پر ہیں، یا تحریم کے طور پر ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سب چیزیں دیکھیں گے، قرائن کو دیکھ کر ہی پھر ہم جو ہے نا ہم فیصلہ کریں گے کہ یہ تشریع کے لیے ہے یا نہیں ہے۔ کبھی قول ایسا ہوتا ہے کہ وہ ارشاد کے طور پر ہوتا ہے، ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی فائدے کے طور پر ہوتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے دنیاوی فائدہ چاہتے ہیں کہ تم اس طرح کر لو، اس میں تمہارا دنیاوی فائدہ ہے، تو ظاہر بات ہے یہ تشریع کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ صاحب منار وغیرہ نے اس پر تنبیہ کی ہے، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اپنی اصول فقہ کی کتابوں میں ہم جب یہ سنت کی مبحث پڑھیں تو یہ چیزیں پیش نظر ہونی چاہیے، تو پھر یہ چیزیں پھر ہمارے مستحضر ہوں گی، پھر اس طرح کی غلط فہمیاں پیدا نہیں ہوں گی جو عام طور پر پیدا ہوتی ہیں۔ اچھا، اب اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی قول صادر ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں امر ہے، تو امر پھر کبھی استحباب کے لیے ہوتا ہے، کبھی وجوب کے لیے ہوتا ہے، قرائن کو دیکھ کر ہی فیصلہ کیا جائے گا۔ اب اگر امر میں تشدید ہوئی تو وجوب کے لیے ہوگا، ٹھیک ہے، اور نہیں کے طور اگر یہ قول نہیں پر مشتمل ہے تو نہیں پھر کبھی کراہیت کے لیے ہوگی، کبھی تحریم کے لیے ہوگی، قرائن کو دیکھا جائے گا۔ اگر وہ نہیں میں وعید مذکور ہے تو پھر ظاہر بات ہے پھر وہ نہیں جو ہے وہ تحریم پر محمول ہوگی۔ اب دیکھیں مثلا بائیں ہاتھ سے منع فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بائیں ہاتھ سے مت کھاؤ، ٹھیک ہے، اب یہ نہیں ہے اور کہا کہ شیطان جو ہے اس طرح کرتا ہے۔ اب دیکھیں یہ بھی قرین اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ یہاں پر یہ نہیں کم از کم جو ہے نا وہ کراہیت کے لیے ہے۔ اسی طرح سے اس نے فرمایا کہ کل مما یلیک، اپنے سامنے سے کھاؤ، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا تھا۔ اسی طرح جو ہے سم اللہ، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ چیزیں جو ہیں، اب یہ چیزیں اس طرح کے اقوال جو اگرچہ حاجت بشریت سے متعلق ہیں، تو اس طرح کے اقوال جو ہیں وہ ان میں پھر تشریع ہوگی، قرائن کو دیکھا جائے گا، بشرطے کہ وہ ارشاد وغیرہ کے لیے نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح مثلا طب اور لباس کی لمبائی چوڑائی وغیرہ سے متعلق، اب طب کے متعلق ٹھیک ہے یہ یعنی تجارب سے اس کا تعلق ہے، اور انسان کو تجربہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ دوائی فلاں جس کے لیے مفید ہے اور یہ فلاں جس کے لیے مفید ہے، لیکن اس میں بھی کچھ چیزیں اگر فعل نہیں بلکہ یعنی قول سے متعلق ہوں اور قول آیا ہو ان چیزوں سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، تو پھر وہاں اس طرح نہیں ہوگا کہ عدل اطلاق ہم یہ کہیں گے کہ جس طرح کہ شیخ شلتوت کی اس تعبیر سے معلوم ہوتا ہے، چنانچہ وہ لکھا ہے نا انہوں نے، وَكُلُّ مَا نُقِلَ مِنْ هَذِهِ الْأَنْوَاعِ الثَّلَاثَةِ لَيْسَ شَرْعًا، تو اس طرح یہ عدل اطلاق نہیں ہے۔ تو اب مثلا طب کے متعلق آپ سے نے فرمایا کہ حرام کے ذریعے جو ہے نا علاج مت کرو۔ اب دیکھیں
طب سے متعلق ہے، تجارب سے متعلق یہ چیزیں، لیکن قول آیا ہے اور نہیں ہے، اور یہ نہیں تحریم پر محمول ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اسی طرح علاج پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کی ترغیب دی ہے، تو گویا علاج کرنا گویا یہ ثواب کا کام ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح جو ہے مثلا لباس وغیرہ سے متعلق جو چیزیں ہیں، لباس لمبا چوڑا ہونا چاہیے، کوئی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبا لباس اس طرح کے جو ٹخنوں سے نیچے تک ہو، اس طرح کے لباس نہیں پہنا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا لباس پہنا ہے جس سے ٹخنے بہرحال ظاہر ہوں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے، لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ما اسفل من الکعبین فی النار، کہ کعبین سے نیچے جو اگر کپڑا ہوگا تو پھر وہ موجب دخول جہنم، یعنی وعید آئی ہے اس پر۔ تو دیکھیں لباس سے متعلق ہے یہاں پر قول، لیکن یہ کہ تشریع کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ اب ٹھیک ہے، یہ ازار سے متعلق جو آیا ہے کہ یہ شلوار جو ہے وہ کعبے سے نیچے نہیں ہونا چاہیے، کعبے سے نیچے ہوگا تو پھر وہ حرام ہوگا اور موجب دخول نار ہوگا۔ اور بعض میں جو ہے نا تقید آئی ہے، مقید آیا ہے کہ جو تکبراً اس طرح کرے گا۔ اب یہاں پر جو ہے نا حنفی کے اصول کے مطابق مطلب کو مقید پر محمول کرنا چاہیے، کیونکہ حادثہ بھی ایک ہے اور اسی طرح حکم بھی ایک ہے، تو اس لیے ٹخنوں سے نیچے شلوار وغیرہ یہ تب حرام ہوگی جب تکبراً ہو، لیکن اگر تکبراً نہ ہو تو پھر ٹخنوں سے نیچے اگر کوئی شلوار کر لیتا ہے تو اللہ کے لیے اس پر فتویٰ مت لگاؤ، ٹھیک ہے نا۔ ہم کسی کے دل میں نہیں جان سکتے کہ یہ تکبراً کر رہا ہے یا بلا تکبر اس نے کیا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کہ اگر کوئی شخص تکبر نہ بھی کرے، بلا تکبر، یعنی اس کے دل میں تکبر نہ ہو اور ہمیں اس کا انداز معلوم ہے، اس کے ساتھ ہم رہتے ہیں مثلاً کہ یہ ایسا آدمی نہیں ہے، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں شلوار اوپر کر لی کہ ٹھیک ہے میرے اندر اگرچہ تکبر نہیں ہے، شلوار ٹخنوں سے نیچے بھی ہو جائے تب بھی میرے دل میں میں تکبراً اس طرح نہیں کرتا ہوں، لیکن اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اوپر کر دیتا ہے، اگرچہ اس کے دل میں تکبر نہ ہو، ٹھیک ہے نا، یعنی اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ نیچے کرے، لیکن باوجود تکبر نہ ہونے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت میں شلوار اوپر رکھتا ہے، تو اس پر اس کو لازماً ثواب ملے گا۔ تو دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ جس کے دل میں تکبر ہو، تکبراً یعنی وہ اگر شلوار نیچے کرتا ہے تو اس کے لیے تو حرام ہے ہی، لیکن اگر ایک شخص کے دل میں تکبر نہ ہو تو اس کے لیے تو جائز ہے نا شلوار نیچے کرنا ٹخنوں سے، لیکن اگر وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں شلوار اوپر رکھتا ہے تو اس کو اس پر اجر ملے گا۔ تو خلاصہ یہ ہوا بہرحال۔ اسی طرح مثلاً اب حریر ہے، اب حریر کا تعلق بھی ظاہر بات ہے عام انسانی ضروریات وغیرہ سے ہے، اور تجارب اور عادات شخصیہ اور اجتماعیہ سے، عادات شخصیہ اجتماعیہ سے اس کا تعلق، ٹھیک ہے نا، لیکن یعنی ملابس میں سے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حریر پہننے کو حرام قرار دیا ہے مردوں کے لیے، اسی طرح سونے کو مردوں کے لیے حرام قرار دیا ہے، ٹھیک ہے نا، اسی طرح چاندی کو مردوں کے لیے حرام قرار دیا ہے، اور انگوٹھی کی وہ بھی جو ہے نا وہ اجازت، وہ بھی مشروط ہے اور مقید ہے، اگرچہ اس میں بھی کلام ہے بہرحال۔ لیکن اب دیکھیں خلاصہ یہ ہوا کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول اقوال و افعال ان دو اقسام کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں، تو افعال میں تو ٹھیک ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تشریح کے لیے نہیں ہے، لیکن اقوال کے بارے میں علی الاطلاق اس طرح کہنا کہ حاجت بشریہ اور تجارب و عادات شخصیہ اور اجتماعیہ سے متعلق اقوال وہ بھی تشریح کے لیے نہیں ہوں گے، تو یہ علی الاطلاق اس طرح نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ کبھی اقوال ان دو اقسام سے متعلق ہوں گے اور وہ تشریح کے لیے ہوں گے، تو اس لیے میں ذرا اس پہ تنبیہ کرنا چاہ رہا تھا۔ تیسری قسم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص ظروف کو دیکھتے ہوئے، خاص حالات کو دیکھتے ہوئے کچھ تدابیر اختیار فرمائی ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ بھی جو ہے تشریح کے لیے نہیں ہے۔ مثلاً مختلف جنگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقے اختیار فرمائے ہیں، کبھی کمین لگا کر حملہ کیا ہے، کبھی یہ ہے کہ صفوف کو مختلف طریقوں سے ترتیب دیا ہے دشمن کو دیکھتے ہوئے، حالات کو دیکھتے ہوئے، کبھی کر و فر کو اختیار کیا ہے، کبھی مختلف جگہوں کو جو ہے نا نزول کے لیے، پڑاؤ کے لیے اختیار کیا، تو یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ حالات کو دیکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا ہے،
تو اس کو کوئی تشریح کے لیے نہ سمجھے. ایسا نہ ہو کہ ان چیزوں کو تشریح کے لیے سمجھتا ہوا کوئی کمانڈر ہو، صوفی کمانڈر ہو، وہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اس طرح کیا تھا، اب کمین لگا کر حملہ کیا تھا، ہم بھی کمین لگا کر حملہ کریں گے. حالانکہ ان کی تعداد، حالانکہ اس وقت حالات ایسے ہیں کہ آپ سامنے حملہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ نہیں میں جو ہے نا سامنے حملہ کروں گا اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں جنگ میں آمنے سامنے حملہ کیا تھا اور جنگ کی تھی، تو میں بھی اس طرح کروں گا، تو بھئی آپ تو بیڑا غرق کر دو گے اپنے مجاہدین کا. اب آپ کی تعداد کم ہے، آپ آمنے سامنے حملہ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کو چاہیے کہ گھات لگا کر حملہ کریں یا کوئی اور طریقہ تدبیر اختیار کریں. تو یہ چیزیں بہرحال ایک تشریح کے لیے نہیں ہے یہ سب کام. تو یہ تینوں اقسام کہتے ہیں کہ کل ما نقل من هذه الانواع الثلاثه ليس شرعا، یہ جس سے طلب فعل یا ترک مطلوب ہو. یہ شؤون بشریہ میں سے ہیں اور یہ تشریح کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی ہیں اور نہ ہی یہ مصدر تشریح بن سکتی ہے. تو وہ یہ تین اقسام جو ہے نا اس تفصیل کے ساتھ جو میں نے بیان کی، یہ تشریح کے لیے نہیں ہے. یعنی ان تین اقسام سنت کی، یہ تین اقسام جو ہیں سنت میں، ان تین اقسام سے متعلق جو چیزیں آئی ہیں وہ تشریح کے لیے نہیں ہیں. البتہ اقوال سے متعلق میں نے جو تفصیل بیان کی وہ اس سے خارج ہے. چوتھی قسم جو ہے سنت کی وہ ہے جو تشریح کے لیے ہوتی ہے، اور اس میں ہی پھر دو قسمیں، ایک وہ تشریح عام کے لیے ہوتی ہے، دوسری تشریح خاص کے لیے ہوتی ہے. مثلا ہر وہ کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا فعل یا قول یا تقریر جو بطور تبلیغ اور بطور تشریح صادر ہوا ہے، اس اعتبار صادر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ سب کے لیے شریعت ہے اور سب کے لیے سب اس پر عمل کرنے کے مکلف ہیں، ٹھیک ہے نا. مثلا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ میں کوئی مجمل آیت تھی، اس کی تفسیر کر دی، تو اس مجمل آیت کا جو حکم تھا وہی حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تفسیر کا بھی ہوگا. یعنی اگر وہ واجب ہے تو یہ تفسیر بھی واجب ہوگی. یا عام کی تخصیص کر دی، یا مطلق کی تقید کر دی، یا کسی بھی عبادت کی تفصیل وغیرہ بیان کر دی، یا حلال و حرام سے متعلق کوئی بات کہہ دی، یا عقائد اور اخلاق وغیرہ سے متعلق جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو یا کیا ہو یا تقریر کی یا تصویب کی ہو، تو بطور تبلیغ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان تمام امور میں جو کچھ صادر ہوا ہے وہ تشریع ہے اور عام ہے اور دائم ہے الی یوم القیامہ. اگر اس میں کسی چیز کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امر کیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ماننا پڑے گا، اس کی اتباع کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے. اور اگر کسی چیز سے روکا ہے تو اس سے بچنا پڑے گا. تو ایک تو یہ پہلی قسم ہوگی، یہ تشریع عام ہے. دوسرا یہ ہے کہ تشریع خاص، یہ باقی جو دو قسمیں ہیں یہ تشریع خاص ہیں. تشریع خاص کا کیا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ قول فعل یا تصویب یا تقریر جو بطور امام اور بطور امیر المؤمنین اور بطور رئیس آپ سے صادر ہوا ہے، جو کام، جو قول و فعل اور تصویب بھی، ٹھیک ہے نا، تو وہ عام امت اس کو نہیں کر سکتی. وہ صرف مسلمانوں کا امیر ہی وہ کر سکتا ہے، اور وہ اسی کے لیے جو ہے وہ یعنی تشریع صرف امام کے لیے ہوگی. امام کے علاوہ کوئی اور اس کو نہیں کر سکتا وہ کام. مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے لیے، جہاد کے لیے جیوش بھیجے ہیں، لشکر بھیجے ہیں. اب اگر کوئی شخص اٹھ کے جو ہے نا لشکر تیار کرے اور خود ہی جہاد شروع کر دے، ظاہر بات ہے یہ ناجائز ہے. یہ صرف امیر کا کام ہے اور امام کا کام ہے اور حاکم کا کام ہے. بیت المال کے جو اموال ہیں ان میں تصرف کرنا، مختلف جہتوں میں خرچ کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، تو یہ صرف امام کر سکتا ہے. ہم کو یہ اختیار نہیں ہے، الا یہ کہ وہ ہمیں اجازت دے دیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے. اس لیے قاضی وغیرہ مقرر کرنا مختلف علاقوں میں، تو یہ بھی امام کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے. غنائم کی تقسیم وغیرہ یہ بھی جو ہے نا بڑے کا کام ہے، امیر کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے. معاہدات وغیرہ کرنا مختلف قوموں کے ساتھ، مختلف مذہب والوں کے ساتھ، تو یہ بھی صرف امام کا کام ہے، یہ ہم نہیں کر سکتے، الا یہ کہ امام اور امیر ہمیں جو ہے نا اس کی اجازت دے دیں. تو یہ تشریع عام نہیں ہے، یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، یہ صرف چند لوگوں کے لیے ہے، اور وہ لوگ ہیں جو حکمران ہوتے ہیں. تیسرا، ہر وہ قول فعل یا تصویب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور قاضی صادر ہوا ہے. مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے سامنے کوئی مسئلہ آ گیا، ایک شخص نے دوسرے کو قتل کیا ہے، ٹھیک ہے، مسئلہ آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہوں کو دیکھتے ہوئے اس شخص کو قصاصاً قتل کرنے کا حکم دے دیا. اب اگر کسی علاقے میں کوئی اس طرح کا جرم ہو جائے قتل کا، اور کوئی شخص اٹھ کر جو ہے نا دوسرے کو قتل کر دے کیونکہ نبی علیہ السلام نے قتل کیا تھا، نہیں، یہ قاضی کا کام ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور قاضی کیا تھا، تو یہ صرف قاضی ہی کر سکتا ہے، آپ نہیں کر سکتے، الا ہے کہ قاضی آپ کو اجازت دے دے یا امیر اجازت دے دے، ٹھیک ہے نا. تو اس کا وہی طریقہ ہوتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، یعنی وہ صرف قاضی کر سکتا ہے. مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بینات، قسموں کو
سامنے رکھتے ہوئے فیصلے کیے ہیں، یا یہ کہ کوئی شخص قسم سے انکار کر دے مدعا لے تو پھر آپ نے مدعی کے حق میں فیصلہ دیا ہے، تو یہ صرف قاضی کر سکتا ہے انہی تفاصیل کے مطابق جو تفاصیل احادیث میں آئی ہیں، ہم نہیں کر سکتے ہیں تو یہ بھی تشریع عام نہیں ہے، صرف خاص لوگوں کے لیے تشریع ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کو دیکھا جائے گا، اقوال افعال تقریر کو دیکھا جائے گا کہ وہ کس جہت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہوئے ہیں۔ یہ ابن عاشور رحمہ اللہ نے مقاصد الشریعت الاسلامیہ میں 12 جہتیں بیان کی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہونے والے جو کام ہیں، جو اقوال و افعال ہیں، یہ 12 جہتوں سے صادر ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب ان میں سے کون سا قول فعل اور تقریر سنت و تشریع کے لیے ہوگا اور کون سا نہیں ہوگا، تو یہ اس جہت کو دیکھ کر ہی فیصلہ کیا جائے گا۔ جہت کو دیکھ کے ہی آپ دیکھیں گے کہ یہ تشریع عام ہے یا تشریع خاص ہے، جہت کو دیکھ کے ہی آپ دیکھیں گے کہ یہ تشریع دائم ہے الی یوم القیامہ، یا یہ ہے کہ یہ مخصوص وقت کے لیے تھی یا مخصوص زمانے کے لیے تھی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک خاص تھی، یا یہ کہ مخصوص ظروف میں ہے، یہ مخصوص حالات میں ہے یہ۔ تو خیر ان سب چیزوں کو دیکھنا پڑے گا، اور اس کے بعد جا کے پھر یہ جو ہے نا فیصلہ کرنا پڑے گا کہ یہ تشریع کے لیے ہے یا نہیں ہے، یہ قول فعل تقریر، اور اگر تشریع کے لیے ہے تو تشریع عام ہے یا تشریع خاص ہے، اور یہ ہے کہ یہ تشریع دائم ہے یا غیر دائم ہے۔ تو جہت کو دیکھنا ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کس جہت پر کیا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام یا وہ قول فعل تقریر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہوا ہے بلا قصد اور اتفاقاً صادر ہوا ہے، یہ قول و فعل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلاً تجربے کی بنیاد پر کوئی بات فرمائی ہے، مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بالادہم، یعنی ایسا گھوڑا تم مطلب لیا کرو جو ادہم ہو یعنی کالا ہو، اور آگے فرمایا کہ اس کی پیشانی پر چھوٹا سا سفید داغ ہو، اگر نہیں، اگر علیحدہ چیز ہے، وہ بڑا ہوتا ہے وہ داغ، اگر سے چھوٹا، غرے سے چھوٹا ہوتا ہے یہ، ٹھیک ہے نا۔ اور بعض روایت میں آتا ہے کہ اس کی ناک اور یہ ہونٹ وغیرہ جو ہے نا وہ یہ بھی سفید ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ بات آپ نے تجربے کی بنیاد پر فرمائی ہے، اب اس کو تو جو ہے نا آپ تشریع کے لیے نہیں قرار دے سکتے نا۔ اسی طرح بطور عادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کام کیے ہیں، خواہ وہ انفرادی عادت ہو یا یہ کہ اجتماعی اس زمانے کی عادت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنا پر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کام جو صادر ہوئے ہیں افعال وغیرہ یا اقوال، وہ زلات کے طور پر صادر ہوئے ہیں، تو ان میں تو اتباع نہیں ہو سکتی نا، وہ تشریع کے لیے ہیں۔ کچھ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہیں، کچھ چیزیں اس وقت و زمانے کے ساتھ وابستہ کسی جزئی مصلحت کی بنا پر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی قول اور فعل وغیرہ جو کیے ہیں تو اس وقت کچھ چیزیں تشریع کے لیے ہیں لیکن خاص بندے کے لیے۔ مثلا ایک صحابی ہے جنہوں نے رمضان میں اپنی بیوی کے ساتھ جمع کیا تھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کفارہ دو گے، تو روزے وہ نہیں رکھ سکتا تھا، اچھا کہا کہ ٹھیک ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر کفارے کے طور پر آپ کو جو ہے وہ طعام دینا پڑے گا، تو کہتے ہیں کہ میرے پاس طعام ہوتا تو میں دے دیتا، تو پھر اتنے میں جو ہے نا وہ کھجوریں آ گئیں اس کے لیے، صدقے کی کھجوریں آ گئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لے جاؤ، انہوں نے کہا کہ مجھ فقراء پہ بانٹ دو، انہوں نے کہا کہ مجھ سے زیادہ فقیر کوئی نہیں ہے، تو انہوں نے کہا چلو تم ہی لے لو۔ اب یہ خاص تشریع کے لیے ہے لیکن صرف اس بندے کے ساتھ اور اس صحابی کے ساتھ خاص ہیں یہ، تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ کچھ چیزیں بطور امام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں، کچھ بطور قاضی کی ہیں، کچھ بطور صلح کی ہیں، کچھ بطور ارشاد کی ہیں جس میں دنیاوی فائدہ ہوتا ہے، کچھ بطور مشورہ کی ہیں، کچھ بطور تادیب اور خیر کی ہیں، کچھ بطور خیر خواہی نصیحت کی ہیں۔ تو ان سب جہات کو دیکھ کر ہی فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ سنت تشریع کے لیے ہے یا نہیں ہے۔ بہرحال یہ ایک اہم بحث تھی اور میں اس کو ضروری سمجھتا تھا کہ یا حضرات کے سامنے آ جائے تاکہ اس طرح کی جو غلط فہمیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ خلاصہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہر قول فعل اور تقریر و تشریع کے لیے نہیں ہوتی، البتہ اتنا یہ ہے کہ اکثر افعال اقوال اور تقریرات وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریع کے لیے ہیں، لیکن کچھ افراد ایسے ہیں، کچھ اقوال افعال وغیرہ ایسے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے صادر ہوئے ہیں، وہ بطور تشریع صادر نہیں ہوئے اور وہ تشریع کے لیے نہیں ہیں۔ اچھا جو تشریع کے لیے ہیں ان میں کچھ تو ایسی ہیں جو تشریع عام ہے، دائم الی یوم القیامہ ہیں، اور کچھ ایسی ہیں تشریع خاص ہیں، خاص افراد کے لیے ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح میں نے آپ کو مثال دی۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو تشریع مطلب ہیں لیکن یہ ہے کہ قیامت تک ہیں، لیکن کچھ افراد کے لیے ہیں، کچھ اس زمانے سے کے ساتھ اس زمانے میں موجود افراد کے لیے تھی۔ تو یہ سب چیزیں سامنے رکھ کر ہی پھر یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ سنت تشریع کے لیے ہے یا نہیں ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔